بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. ناظرین کرام، برادران اسلام، میری عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ درس میں اجازت طلب کرنے کے 6 آداب آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں. آج کے درس میں اجازت طلب کرنے کے کچھ مزید آداب آپ کے گزار کرنے کا ارادہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو سننے، سمجھنے اور ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 7واں ادب، کسی سے اجازت طلب کرنے کے آداب میں سے 7واں ادب یہ ہے کہ اپنے گھر میں محرم خواتین، یعنی جن سے پردہ نہیں ہے، مثلا ماں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، ان کے مخصوص رہائشی کمروں میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لینی چاہیے. یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اپنی ان قریبی رشتہ دار خواتین پر کسی کی نظر ایسی حالت میں نہ پڑ جائے جس کا دیکھنا اس کے لیے مناسب نہ ہو. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کروں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، اس لیے کہ تم ہر حالت میں انہیں دیکھنا خود پسند نہ کرو گے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر نقل فرمایا ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے حضرت عطا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ میں اپنی بہن کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کروں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، اپنی بہن کے پاس بھی جانا ہے تو آپ اجازت طلب کر کے جائیے. میں نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا کہ جن بہنوں کے پاس میں جانا چاہتا ہوں وہ میری دونوں سگی بہنیں ہیں، میری گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے اور میں ہی ان کا سرپرست اور ذمہ دار ہوں، تب بھی ان کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت دینے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، ہاں، کیا تم پسند کرو گے کہ ان دونوں کو برہنہ حالت میں دیکھو؟ یہ بھی الادب المفرد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے اجازت طلب کرنے کے آداب میں سے 8واں ادب یہ ہے کہ شوہر جب باہر سے آئے تو آنے سے پہلے کسی طور سے اپنی بیوی کو اپنی آمد کی پیشگی اطلاع دے دے تاکہ بیوی کو ایسی حالت میں نہ دیکھے جو اسے پسند نہ ہو، یا بیوی خود اس حالت میں شوہر کا سامنا کرنا پسند نہ کرتی ہو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا بیان ہے کہ کان عبداللہ اذا جاء من حاجت تنحنها وبزق کراہۃ ان یجم منا علی امر یکرہہ. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کہیں سے گھر میں آتے تھے تو کھکھار کر تھوک دیتے تھے. یہ اس احتیاط کے پیش نظر کرتے تھے کہ وہ اچانک ہم لوگوں پر آ دھمکیں اور مبادا ان کو کوئی چیز ناگوار معلوم ہو. اسی طریقے سے اجازت طلب کرنے کے آداب میں سے 9واں ادب یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ النور میں فرمایا ہے اور مومنوں کو تعلیم دی ہے کہ 3 مخصوص اوقات میں جن کے اندر لوگ عام طور سے اپنی بیویوں کے ساتھ پرائیویٹ کمرے میں آرام فرماتے ہیں، ان اوقات میں وہ اپنے نوکروں اور نابالغ بچوں تک کو اپنے کمروں میں آنے سے منع کر دیں، پابندی لگا دیں، ان کی تربیت ایسی کریں کہ ان اوقات میں ان کے کمروں میں نہ جائیں. نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، نمبر 2 دوپہر کو ظہر کے بعد قیلولہ کے وقت، اور نمبر 3 یہ عشاء کے بعد. یہ 3 عورات ہیں، یہ پردے کے 3 اوقات ہیں.
ان اوقات میں چھوٹے بچوں کو بھی پرائیویٹ کمروں میں، میاں بیوی کے پرائیویٹ کمروں میں، ماں باپ کے پرائیویٹ کمروں میں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور تمہارے خادموں اور تمہارے بچوں میں جو بالغ نہ ہوئے ہوں انہیں بھی تم سے 3 اوقات میں اجازت لے کر کے ہی تمہارے پاس آنا چاہیے، نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اسی طریقے سے اجازت طلب کرنے کے آداب میں سے 10واں ادب یہ ہے کہ کسی کے گھر جانے کے لیے آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ جا رہا ہے، جس کے پاس وہ جا رہا ہے، کہیں وہ صاحب خانہ یا متعلقہ شخص کی مصروفیت کا وقت نہ ہو یا اس کے آرام کا وقت نہ ہو، اور آپ کے جانے سے اس کے آرام میں خلل پڑے، اس کی مصروفیت میں خلل پڑے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ کم ہی دن کوئی ایسا گزرتا تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نہ آتے ہوں، البتہ آپ صبح یا شام کے وقت تشریف لاتے تھے، لیکن جب مدینہ ہجرت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی تو آپ ہماری رعایت کے بغیر ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے کہا ایسے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کسی اہم معاملہ کی وجہ ہی سے ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں جانے کے لیے مناسب وقت کی رعایت کرتے تھے، ناگزیر ضرورت اور مصلحت کی وجہ سے آپ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ظہر کے وقت تشریف لے گئے تھے۔ باقی اور عام دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یا شام کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ موجودہ وقت میں کسی کو ٹیلی فون کرتے ہوئے بھی آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ کم از کم اس کے سونے اور آرام کا وقت نہ ہو۔ نیز ایک بار کال کرنے پر اگر جواب نہ ملے تو فوراً دوسری اور تیسری کال کرنے سے اجتناب کریں اور بچیں، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کا متعلق شخص یا تو آرام کر رہا ہے یا کسی مصروفیت میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ایسے آدمی سے آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جو بالعموم مصروف رہتا ہے تو مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے، ادب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون پر پہلے رابطہ کر کے اس سے وقت لے لیجئے، اور وقت جس وقت وہ آپ کو بلائے اس کی پابندی کرتے ہوئے آپ اس کے یہاں تشریف لے جائیے۔ اس طریقے سے آپ کے وقت کی بچت بھی ہوگی اور اس آدمی کے ساتھ آپ کی ملاقات خوشگوار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان اصولوں پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔